ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معزز صدر جلسہ، علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، تنوہا چوراہے کے جامع مسجد میں آج کا یہ علمی پروگرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر تجارت کا ذکر کیا ہے. سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد رزق حلال کی طلب میں لگ جانے کا حکم دے دیا، اور اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز سے آپ فارغ ہو جاؤ تو صرف آپ مسجد ہی میں نہ بیٹھے رہو کہ آپ کا رات دن مسجد ہی میں گزر جائے اور آپ کے پیچھے جو آپ کے عیال ہیں وہ آپ کے انتظار میں رہیں کہ والد صاحب گھر سے نکلے ہیں اور کچھ کما کر کے لائیں گے تو آپ کے روز و شب مسجدوں میں صرف گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، بلکہ یہ کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یہ دنیا جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس دنیا کے ذریعے سے بھی آپ اپنی آخرت کو سنواریے، اور جو نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کا عطا فرمایا ہے اسے بھی تلاش کیجیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. والے چاہے بھوکے مر جائیں، نہیں، سماج میں رہ کر کے آپ رزق حلال میں لگیں. اسی لیے نماز کے بعد اللہ کا حکم دینا یہ میسج دیتا ہے کہ رزق حلال یہ ایک عبادت ہے جو آپ کو بحیثیت عبادت کرنی ہے. اسی لیے اگر اس کسب حلال اور اس کو جائز جگہوں پر خرچ کرنے کے بارے میں احادیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کتنا عظیم صدقہ ہے یہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 1 دینار وہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور 1 دینار جو آپ غربا، مساکین، فقراء پر، محتاجین پہ خرچ کریں، اور 1 وہ دینار جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، اپنے بیوی پہ خرچ کریں، اپنے بچوں کے منہ تک ایک لقمہ حلال کا لقمہ پہنچائیں. اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ کون سا اس میں دینار بہتر ہے جو آپ نے خرچ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ دینار جو آپ نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، جہاد میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ، فقراء مساکین پہ لٹانے سے بھی زیادہ. وہ لقمہ جو آپ نے حلال طور پر اپنے بچوں کے منہ تک پہنچایا ہے سب سے عظیم صدقہ ہے. اب سوچیں اگر یہ تجارت کی شکل میں کما کر کے آپ لے آتے ہیں اور ان اصول و ضوابط پہ کما کے لے آتے ہیں جو شرعی اصول و ضوابط ہیں اس کے معیار پہ آپ اتار کر کے کما کے لاتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے. میرا موضوع جو دیا گیا ہے وہ ہے اسلامی تجارت کے اصول، بلکہ ہونا کیا چاہیے تجارت کے اسلامی اصول. تجارت تو ہے ہی، اب اس تجارت کو اسلامی راستے پر کیسے ڈالا جائے، اسلامی طریقے پر کیسے کر لیا جائے کہ وہ تجارت جو آپ اپنی دنیا بنانے کے لیے کر رہے ہیں وہ کار ثواب بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے فراغت کے بعد یہ حکم دیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ زمین میں پھیل جاؤ، آپ اپنے گھر سے نکلیے اور رزق حلال میں لگ جائیے. یہاں میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ذکر سنا دیتا ہوں.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ آئیں گے، کچھ صورتیں آئیں گی، شیخ صاحب نے بھی حرام کمائی کے یا کمائی کے جو ذرائع ہیں اس میں کون کون سے ذرائع حرام کے ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالی گئی۔ ایک اس میں سے شیخ کی زبانی ابھی آپ نے شیخ ابرار صاحب کی زبانی آپ نے ابھی سنا ہے، اور اس کے بعد شیخ محمد نسیم مدنی حفظ اللہ آپ کو سنائیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر اللہ تبارک و تعالی پر آپ کا بھی بھروسہ ایسے ہی ہو جائے جس طرح ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روزی ایسے ہی عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے، روزی کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ اور ہمارا مسلمان بھائی ہے ٹرا کے سوتا ہے کتنے بجے تک؟ کتنے بجے تک بولو نا آپ لوگ، اس لیے کہ یہ درس جو ہے ہمارا وہ تقریر جلسہ والا نہیں ہے، آپ کی بیداری ہمیں کچھ کہلوا لے، ہم سے کچھ کہلوا لے جائے گی۔ کتنے بجے ٹرا کے سوتے ہیں؟ 8-9 بجے تک، نہیں 8-9 بجے تک ٹرا کے سو رہے، نہ فجر ہے نہ کچھ، نہ نماز ہے نہ کچھ ہے۔ 8-9 بجے اٹھیں گے، اس کے بعد برش منجن اٹھائیں گے اور تب ٹھاٹ سے نکلیں گے دکان کے لیے، اور تب تک کتنی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹ چکا ہے۔ جو روزی سمیٹنے والے تھے وہ اپنے گھونسلوں سے اڑ چکے ہیں اور ہم لوگ سوئے ہیں، سوچ رہے ہیں بس خالی تمناؤں میں زندگی ہے ہماری، ہے نا، پاؤں پسارے ہیں کہ آج بھروسہ کس کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آہی کر کے رہے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کو کہا، تو کہا کہ یغدو خماسا، وہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے۔ اور کبھی آپ نے پرندے کے گھونسلے میں کوئی ڈہری دیکھی؟ بھئی کوا کا، بہت سارے آپ نے پرندے کے گھونسلے اجاڑے ہوں گے بچپن میں، ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کے اندر کوئی ڈہری رکھی ہوئی ہو؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے؟ کوئی کھاتا ہوتا ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے۔ کوئی ہے کھاتا ان کے پاس؟ نہیں ہے، مگر وہ اس بھروسے پہ نکلتا ہے پرندہ، اس اعتماد پر نکلتا ہے کہ جس خالق نے اسے پیدا کیا ہے اس کے روزی کا سامان بھی وہی مہیا کرے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پہ جتنے بھی ذی روح ہیں ساری کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اٹھا رکھی ہے۔ تو آپ پرندوں سے سبق لیں کہ خالی پیٹ نکلتا ہے لیکن شام کو جب واپس جاتا ہے نبی نے فرمایا وَيَرُوحُ بِطَانًا، شکم شیر ہو کر کے، اور اپنی ہی روزی نہیں بلکہ اپنے چوش میں اپنے بچوں کی بھی روزی لے کے جاتا ہے اور اسے بھی چناتا ہے، پھر صبح نکلتا ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں اس کے پاس۔ یہ کامل اعتماد ہے کہ جس رب نے اسے پیدا کیا ہے وہ اسے روزی بھی دے گا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت پہ آپ نکلو، اپنی روزی پانے کے لیے وقت پہ آپ نکلو۔ آپ سب کسان ہیں، اگر اساڑھ میں بیج نہیں ڈالے ہوتے اور اب اس وقت آپ بیج ڈالیں اور اس کے بعد کہیں 4 مہینے کے بعد دھان کاٹیں گے تو کاٹ پائیں گے؟ بولیں، جو لوگ سو رہے تھے نہیں دھان بولے کہ کیا ہے چلو بعد میں، تو پائیں گے؟ نہیں پائیں گے، تو اس لیے وقت پہ آپ کو اٹھنا ہوگا۔ جس طرح پرندہ صبح اٹھتا ہے، فجر کے وقت بیدار ہو جاتا ہے، اللہ کی تسبیح تحلیل کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے مقدر کی روزی رکھی ہے اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ تو یہ کام جو روزی تلاش کرنے کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف توجیہ اپنے کتاب کے اندر، احادیث کے اندر بہت ساری آپ کو۔ تجارت ہے، کس کو کہتے ہیں تجارت؟ سادے لفظوں میں آدھی لائن میں اگر یہ بات کہی جائے تو اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فائدے کی نیت سے مال کو بیچنا اور خریدنا، یہ تجارت ہے۔ فائدے کی غرض سے مال کو بیچنا اور خریدنا یہ تجارت کہلاتا ہے سادے لفظوں میں۔ اس کی بڑی ساری صورتیں ہیں اور مختلف تعریفات میں، اس میں وقت نہیں، اس لیے کہ وقت آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے تو میں بہت زیادہ فقہی مباحث میں نہیں جاؤں گا، اس کی بہت ساری صورتوں کے حساب سے میں اس کی تعریف نہیں کرنے والا ہوں۔ سادے لفظوں میں اتنا سا آپ جان لیجئے کہ فائدے کی غرض سے کسی مال کی خرید و فروخت کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تجارت کہتے ہیں، کہ یہ کام کریں گے، یہ بیچیں گے، یہ خریدیں گے تو ہم کو فائدہ ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ
آپ نے قرآن میں اس کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگ گیا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشہ تجارت کے لیے، تجارت کا یہ پیشہ آپ نے نبوت سے پہلے بھی اپنایا ہے۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جایا کرتے تھے، پھر دوسرے لوگوں کا مال بھی آپ بیچا کرتے تھے۔ اسی طرح یہی تجارت ہی، دوسرے کے مال کی تجارت ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ تک پہنچایا ہے۔ ان کے مال کی تجارت کے لیے ملک شام نکل گئے ان کے غلام کے ساتھ، اور اس تجارت میں میسرہ جو غلام خدیجہ کا تھا ساتھ میں اتنی خوبیاں بیان کیا آ کر کے کہ جو ابھی نبی نہیں ہیں، ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، جوان ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ پیسوں کے لیے ان کے مال کی تجارت، حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کے لیے، ان کے مال کو بیچنے کے لیے اور ادھر سے کچھ خرید کر مکہ لانے کے لیے شام نکل گئے۔ اس تجارت کے سفر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا مشاہدہ خدیجہ کے غلام میسرہ نے کیا کہ پورا سامان بیچنے کے بعد، پورا سامان بیچا، اتنا فائدہ ہوا، اور اس پورے تجارتی سفر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں، ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان نہیں بیچا، اور سارا سامان بک بھی گیا۔ آ کر کے جب سارا ماجرا سنایا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری برکتیں دیکھی تو ایسا لگا کہ ان کی کوئی کھوئی ہوئی موتی تھی جس کی تلاش میں تھی، اور شادی کا پیغام بھیجوایا، اور وہی تجارت ان سے شادی کا سبب بن گیا، اور اللہ کے نبی کی عمر 25 سال کی اور 40 سال کی جہاں دیدہ شوہر دیدہ خاتون، ہوشیار نجیب، بڑے ہی جہاں دیدہ بڑی ہوشیار خاتون نبی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے مدینہ پہنچنے کے بعد ایک ایسے کام کی شروعات کی آج تک تاریخ ویسی مثال نہیں پیش کر پائی ہے، اور وہ مواخات اور بھائی چارگی کی تھی۔ آج تک دنیا کی تاریخ وہ مثال نہیں پیش کر پائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ فلاں آپ کے بھائی رہیں گے، فلاں آپ کے بھائی، لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بھی کھولے اور اپنے دل کا دروازہ اس سے پہلے کھول دیا، اور میرے بھائی ہم آپ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پڑ جاتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارگی کرائی گئی۔ ایک طرف ایثار دیکھیے اور دوسری طرف تعفف دیکھیے گا کہ دنیا کی لالچ ان کے اندر نہیں تھی۔ سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف سے کہ اے میرے بھائی، پیارے نبی نے تو آپ کو میرا اپنا بھائی بنا دیا ہے، آپ مکہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ میرے پاس نہتے آئے ہوئی ہیں، آپ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں آپ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، پیارے حبیب نے میرا بھائی آپ کو بنایا ہے، اب میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ میرے بھائی یہ میری جائیداد ہے، میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، میں اپنی جائیداد کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میرے بھائی عبد الرحمن آپ لے لیجئے، میرے پاس 1 سے زیادہ بیوی ہے، آپ ان میں سے جس کو پسند کر لیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اسے آپ شادی کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے کبھی ایسی کوئی مثال ایثار کی نہیں دیکھی ہے۔ یہاں تو ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے بھائی کا مار کھانے کے لیے تیار ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ہم نے تو حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے، اور یہاں لوگوں نے آخرت کو کمانے کے لیے اپنی جائیداد داؤں پہ لگائی ہے، اپنا سب سے قیمتی سرمایہ داؤں پہ لگا دیا، کہا یہ بیوی ہے، ان میں سے جو پسند ہو لے لو، میں طلاق دیتا ہوں، جو آپ پسند کرتے ہیں اسے آپ شادی کر لیجئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے بھائی سعد، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے،
مجھے مدینے کا بازار دکھا دیجئے. یہاں سے دیکھ رہے یہ تجارت کیسے صحابہ نے تجارت کیا. کہا مجھے مدینے کا بازار دکھا دیجئے. مدینے کا بازار جانتے ہو, ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ ایک کے مرتبہ ایک ہی بار میں کروڑ پتی بن جائیں. اگر تجارت کرنی ہی ہے تو 50 60 70 2 کروڑ 3 کروڑ روپیہ ہو, پیسہ اتنا نہیں ہے تو لون کرا لیتے ہیں. لیکن دکان کھولیں گے تو بڑی ہی دکان کھولیں گے, چھوٹی نہیں. عبد الرحمن ابن عوف نے کھجور, پنیر, چھوٹی چھوٹی چیزیں مدینے میں رکھ کر کے بیچنا شروع کیے. اللہ کی بعد میں لے کے جائیں گے, جب راستہ ہو جائے گا خط پہنچا دیں گے. آپ کے نام کے ویزے آپ کے تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں؟ آپ کے گاؤں میں آپ کے بچوں کے نام کے ویزے پہنچے کہ نہیں پہنچے ہیں؟ یہ اللہ بندوبست کرتا ہے. بس آپ کو تھوڑی سی صبر کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ حلال طریقے سے یہ روزی آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ العزیز. اس کے وصولوں میں سے ایک وصول یہ ہے, اسلامی تجارت کے وصولوں میں سے باتیں بہت ہیں. اس کے وصولوں میں سے پہلا وصول یہ ہے کہ تاجر کو اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے. یہ مان کر کے تجارت کرنی ہے کہ میں اس لیے کمانے جا رہا ہوں, میں تجارت اس لیے کرنے جا رہا ہوں تاکہ حلال کمائی اپنے گھر میں لے کر کے آؤں, اور اس حلال کمائی سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کروں. یہ نیت اگر ہوگی تو وہی تجارت آپ کے لیے ثواب کا سامان بن جائے گی, عبادت کی صورت اختیار کر لے گی. تو اس لیے یہ پہلی چیز ہے جس میں آپ کو اپنی نیت درست کر کے, تجارت کے شرعی وصولوں میں سے یہ پہلا وصول ہے کہ تاجر کو اپنی نیت خالص کرنی چاہیے. یہ دنیا تو آ کر کے ہی رہے گی, مگر اس دنیا کو آپ عبادت کے طریقے سے اپنے گھر میں لے کر کے چلے آئیں, یہ کمال کی بات ہے, یہ کمال کی بات ہے. تو اس لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے اس کمائی کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آئیں. تو آپ کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے, اور اگر آپ اپنی نیت خالص کر کے اس تجارت کی دنیا میں اپنا قدم رکھیں گے انشاءاللہ العزیز, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا جیسے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں ان کے تجارتوں میں عطا فرمائی کہ اکیلے پورے غزوے کی تیاری کرا دیتے تھے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا فرما دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں لٹانے میں کوئی دریغ نہیں ہونا. پورا یقین ہے کہ جو دیا ہے وہ مزید پھر ہمیں عطا فرمائے گا. تو اللہ کے راستے میں لٹانے میں اگر نیت خالص ہے تو انشاءاللہ العزیز اس میں برکت ہوگی. تو اس لیے چھوٹی ہی تجارت سے ہی خالص نیت کے ساتھ اگر اس کے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا. دوسرا جو وصول ہے تاجر کو جو اپنانا چاہیے, ایک شرعی وصول, لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار, نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں نہ آپ خود نقصان اٹھائیں. میں اس تعلق سے ایک بات کہہ دوں, جو بات آگے آئے گی ایک ضمن میں. نجش ایک باب ہوتا ہے, آپ نے کتاب البیوع کے اندر یہ باب پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے. میں آج دیکھتا ہوں یہ دو جگہوں پر واضح طور پر یہ نجش کی شکایت ملے گی. ایک تو یہ ہے کہ اگر جانور خریدنے چلے جائیں کہ آپ کے مسجدیہ میں جو بازار لگتے ہیں وہاں, اور اسی طرح سے ڈاکٹری پیشے میں یہ چیز آپ کو ملے گی. کمیشن کے نام پہ چیک اپ کرانے کے لیے بہت سارے ڈاکٹر صاحب کو ضرورت بہت سارے چیک اپ کی نہیں ہے, مگر پیسہ کیسے اس سے ایٹھا جائے تو بہت سارے چیک اپ لکھ دیا. اور سیٹنگ ہے کس سے؟ لیب والے سے, کہ آپ میں فلاں نشان لگا دوں گا, اسی کو صحیح چیک کرنا, باقی نارمل دے دینا. یہ کیا ہے؟ ریٹ آپ نے بڑھا دیا, آپ نے اپنے مریض کو تکلیف پہنچایا. ڈاکٹر آپ ہیں, ایک شرعی علم کے بعد اگر کوئی کسی علم کا درجہ ہے تو وہ طب کا درجہ تھا, میڈیسین دنیا کا درجہ تھا شرعی علم کے بعد, کہ وہ روحانی علاج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا جسمانی علاج آپ کرتے ہیں. مگر آپ نے اتنے پوتر, اتنے بہترین اور پاک آپ نے تجارت کو, پاک پیشے کو آپ نے گندا کر کے رکھ دیا ہے کمیشن کے چکر میں.
تو یقین نہیں ہے نا پرندوں جیسا، تب تو یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس کسٹمر بھیجیں گے، آپ آسانیاں پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ چلے جائیں جانوروں کے بازار میں تو وہاں بھی ایک آدمی رہے گا اس میں سے جس کو خریدنا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ جانور کا ریٹ زیادہ بڑھا کر کے کہے گا کہ خریدنے، تاکہ بغل والا وہ یہ سمجھ سکے کہ اس جانور کی یہ مارکیٹ ویلو ہے، مارکیٹ کی یہ قیمت ہے۔ تو 10,000 والا 15,000 میں خرید کے لے کے چلا آیا، کس لیے؟ کیونکہ ایک تیسرا آدمی تھا جس نے اس کا ریٹ بڑھا دیا، جس کو اصل میں خریدنا ہی نہیں تھا، تو تجارت کے اصولوں میں سے کہ نہ آپ نقصان اٹھائیں نہ ہمیں نقصان میں ڈالیں، لا ضرر ولا ضرار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے اور کہا کہ جس نے اللہ کے کسی بندے کو نقصان پہنچایا، من ضرہ اللہ، جو اللہ کے کسی بندے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ جو اللہ کے کسی بندے کو مشقت میں ڈالے گا، اللہ اسے مشقت میں ڈال دے گا۔ اب سوچو، بیچارہ مریض گیا تھا نا، کتنے ڈاکٹر تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ مرے ہوئے مریض کا علاج کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں اللہ کے بندوں، تو آپ کی تجارت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گبڑا ملا کر کے بانگی دیا فریش چاول کا، کسانوں بانگی دیا فریش چاول کا، اور جب سامان پہنچایا تو سابا کا دیا تھا اس میں سمپورن ملا دیا، اور پتہ نہیں کون سے چاول ملتے ہیں، مجھے سارے کے تو نام بھی نہیں یاد ہے، اس کو ملا دیا۔ بہت سارے لوگ کالا نمک اسی سابا کو کالا نمک بنا کر کے بیچتے تھے، اس میں خوشبو ڈال کر کے، اور پتہ نہیں کس چیز کا پتا اس کو صاف کراتے وقت ڈال لیتے، اور اس کے بعد کچھ کچا دھان پھینک دیے کہ دکھنے میں لگے کہ ہاں اوریجنل کا ہے یہ، اور بیچ دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ غرر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس سے منع فرمایا۔ تو اس لیے تجارت میں یہ ساری چیزیں نہ اپنا جائے۔ وصول ہے یہ کہ آپ تجارت کی دنیا میں آئے ہیں، اللہ آپ کی روزی عطا فرمائے گا، تو دوسرے کو نقصان پہنچا کر کے اگر آپ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں تو یہ کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے نہ خود نقصان اٹھائیں اور نہ دوسرے لوگوں کو نقصان اٹھانے دیں۔ اسی طرح تیسرا وصول یہ ہے کہ حلال کمائی کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے گھر میں۔ اور شیخ بتائیں گے ابھی کہ بہت سارے لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے نہ جانے کون سے راستے، اس میں سے جوا جو آپ نے سن لیا ہے، اور شیخ ربا کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس کی قباحتوں کو، اس کی صورتوں کو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا سماج کس طرح سے اس میں گھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے حلال کمائی کی تلاش میں لگیں۔ حلال کمائی یہ وصول ہے ہمارے دین کا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سا حکم دیا ہے اہل ایمان کو بھی اور انبیاء کرام کو بھی، یہی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات کا، اے رسولوں کی جماعت حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اور تمام مومنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا، یا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو رات دن دعائیں کر، تو ہمارا حرام کمائی پیٹ میں ہے، حرام کمائی کا کپڑا ہے، حرام کمائی سے چائے پی رہے ہیں، اور اس کے بعد مسجد میں آ کر کے دعا کر رہے ہیں، قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مسافر کی بھی دعا قبول نہیں کی، حدیث میں ہے نا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ مسافر، جبکہ مسافر 3 لوگ جن کی دعائیں اللہ مسترد نہیں کرتا، ان میں سے ایک مسافر بھی ہے۔ مسافر بھی ہے، جب تک حالت سفر میں ہے اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے، مگر اس مسافر کی بھی دعا اللہ نہیں سنتا۔ آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو پاتی اس کی دعائیں، زمین پہ مار دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا پینا کپڑا لتا سب کچھ کیا ہے؟ حرام کا ہے۔ تو حرام کمائی سے ہمیشہ حلال کمائی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مثال اہل ایمان والوں اس مدمکھی سی ہے کہ آپ اس مدمکھی جیسے اپنے روزی کا انتخاب کریں۔ جیسے وہ بہت سارے پھول ہوتے ہیں لیکن سارے پھولوں پہ نہیں بیٹھتی، بہت ساری جگہیں بیٹھنے کی ہوتی ہے مگر اس پہ نہیں بیٹھتی، بہت سارے جگہوں سے کمائی کر کے لایا جا سکتا ہے وہاں نہیں بیٹھتی ہے۔ اپنی روزی
पाकीज़ा बनाए और उसका असर भी पाकीज़ा हो और दूसरे लोगों के लिए पाकीज़ा चीज मुहैया करे तो शहद बना करके देती है। आपकी रोजी भी ऐसी ही अगर पाकीज़ा हो जाए तो आपकी रोजी से खाने वालों के लिए वो शहद की सूरत अपना लेगी। तो इसलिए अपनी रोजी को पाकीज़ा करें, ये वसूल है। और चौथा वसूल ये है कि एक ताजिर को शरई अहकाम से वाकफियत होनी चाहिए, खास करके बै और शरा के ताल्लुक से, क्या चीजें जायज है क्या जायज नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उलमाए किराम है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, पता नहीं है कि ये तिजारत करने जा रहे हैं, बैंक वाले ने ऑफर किया है, ये आपको पता नहीं है, बच्चे की विलादत हुई, पैसा सामने आ रहा है कि 5,000 जमा करो और 20 साल के बाद हम इतने लाख रुपए आपके खाते में डाल देंगे, तो पहले मौलवी साहब से पूछ लो ये जायज है कि जायज नहीं है, इसकी शरई हैसियत क्या है, ये 5 के बाद 5 लाख हमारे खाते में जो आने वाला है इसकी शरई हैसियत क्या है, पहले पता कर लीजिए। तो एक तिजारत की दुनिया में उतरने से पहले तिजारत के मुतालिक बहुत सारे लोग ये कह बैठते नहीं कि सूद में और तिजारत में क्या फर्क है, 10 रुपए का ला करके 12 रुपए का बेचते हो और वही काम तो हम भी करते हैं, 10 रुपए रख करके 12 रुपए ले रहे हैं, तो क्या फर्क है। फर्क क्या है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, ये वाज़ेह फर्क है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हलाल करार दिया, इसे हराम करार दिया। ये पहली बात, हिकमत आपको समझ में नहीं आए वो अहले इल्म का काम है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया तो हराम है, और जिस चीज को हलाल करार दिया उस हलाल रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो इस तरह से हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये असर है, ला यबी फी सूक़िना इल्ला मन क़द तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, हमारे बाजारों में वो तिजारत पेशा ना अख्तियार करे, वो खरीदो फरोख्त हमारे बाजार में ना करे जिसे दीन की तफ़क़्क़ुह, दीन की सूझबूझ नहीं है। तो इसलिए दीन की खास करके बै और शिरा के मसले में उसे कुछ मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। बातें बहुत सारी हैं और इन्हीं में से जिस चीज़ को आपको जानना है, जिन अहकाम में से वो गरर का मसला है। हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, हम तालाब में पड़ी मछलियों को ले लिए, खरीद लिए, पता है कितना है नहीं पता, कै कुंटल हुई मछली पता नहीं है, कितना डाले हैं नहीं पता है, गरर है और उस गरर की वजह से ये बै जायज नहीं है। तो तिजारत से मुतालिक जो उसूल हैं उसको हमें जानना चाहिए कि कौन सी बै किस वजह से हराम हो सकती है। तो जिस बै के अंदर, जिस खरीदो फरोख्त में गरर पाया जाए, धोखा हो, गरर का माना धोखा हो, जिसके बारे में आपको इल्म ही ना हो कि ये इसकी असल हकीकत क्या है, आप उससे अपने आप को रोक लीजिए। तो इसलिए तालाब में ऐसी ही कुतुआ मछली मत खरीद लीजिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो गरर के मसाइल बहुत सारे हैं, तो इस तरह से आप उसके अंदर ना पाएं। दूसरी सूरत जो नजश की मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि किसी चीज के रेट को बढ़ाने के लिए तीसरा आदमी आकर के सामान का रेट बढ़ा करके चला जाए ताकि वो सामान कोई भाई महंगे में आकर के खरीद ले, ये जायज नहीं है और इस तरह से कमाई करना भी जायज नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, नहा अनिन नजश, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है। इसी तरह तिजारत पर तिजारत, ये भी एक अजीब मसला है हमारे यहाँ। अगर जमीन का मसला, जमीन की खरीदो फरोख्त मसला ऐलान कर दिया आपने शेख, रेट लगा दिया है किसी जमीन का कि ये खेत है 12 लाख रुपए बिगहे में हम बेचने जा रहे हैं, और आपने बयाना कर लिया है, पड़ोसी को पता चल गया कि अरे वो जमीन तो हमारे जमीन के पास थी, 12 लाख में कैसे उसे मिल रहा है, क्या करेगा वो? बयाना वापस, हम 13 लाख देंगे, हम 14 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। क्या है शरई हैसियत इस बै की? हराम है। ये बाटल पानी है ना, साफ शफाफ है, किसी चीज की आमेजिश है, ये देखे महर भी लगा हुआ है ना, पैक है, ये है नहीं। अगर आपके सामने एक कतरा पेशाब इसमें डाल दिया जाए, बोलो फिर कौन पिएगा इसे? हमें से कोई भी अक्लमंद इसे इस्तेमाल करेगा? एक ही कतरा, एक कतरे का निस्फ हिस्सा भी, एक कतरे आधा कतरा अगर डाल दे, इस्तेमाल करेंगे हम जान करके? बोलें इस्तेमाल करेंगे? हमारी अपने मेहनत की 8 घंटे 12 घंटे की मेहनत की कमाई होती है,
اس میں حرام کا معمولی حصہ آ کر کے اس سارے محنت کی کمائی پہ پانی پھیر دیتا ہے. اس سارے محنت ایسے ہی جیسے یہ پورا پاک ہے، آپ اپنے حلال پیسے سے لے کے ہیں، ایک قطرہ آپ اس میں ڈال دیجئے، نہیں استعمال کریں گے آپ. اسی طرح سے آپ اپنی محنت کی گاڑی محنت کی کمائیوں کو پیسے بڑھانے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں آپ اپنی محنت کی کمائی کو برباد نہ کریں. اس لیے شرعی اصولوں پر آپ تجارت کریں. اللہ تبارک و تعالی بہت ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے اس محنت کو شرف قبول عطا فرما دے، ان کے رفع درجات کا اسے ذریعہ بنا دے، اور دین کی خدمت کرنے کی انہیں بارہا اس طرح سے توفیق عطا فرماتے رہے، اور ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا اللہ تو اسے سبب بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.